تم پڑھنے بیٹھ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج کا خطبہ سنا رہا ہوں میں آپ کو ایک مسجد کا، دوسری مسجد کا حال آپ کے محلے کی ہے کہ قرآن نہیں پڑھو گے، فضائل اعمال پڑھو گے ہمارے ساتھ۔ ایک دانہ دیکھا جاتا ہے دیکھ کا، بس اس سے زیادہ مثال میں نہیں دیتا۔ جبکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ بالکل آسان نصاب ہے، یہ آسان سلیبس ہے، یہ آسان پراسپیکٹس ہے۔ اگر تم مومنو اس قرآن کو سمجھو گے، تمہارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ اس قرآن کو سمجھو۔ اس قرآن کو سمجھو گے تو اللہ کا فرمان ہارون کا نہیں کہ آسانی سے تم کو یہ کتاب سمجھ میں آئے گی، یہ کتاب تم کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ بس تم عزم کر لو، الف لام میم سے والناس تک ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پوری ایک زندگی ملی ہے، پیدائش سے موت تک پوری ایک زندگی ملی ہے، اور صرف تمہارے بستے میں اللہ نے 2 کتابیں رکھی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ ملا کہہ رہا ہے کہ تم مت سمجھو، قرآن ڈائریکٹ سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابلیس ہے وہ، مانتے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن آسان ہے، اور ملا کہہ رہا ہے قرآن مشکل ہے۔ تم سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہوتے، سینکڑوں، اس لیے تم مت سمجھنا۔ تو یہ بات کرنے والے ملا سے پوچھئے کہ وہ جو ایک لفظ ہے قرآن کا، اس کا معنی بتا دیجئے مولانا صاحب۔ تو اہل حدیث بولے گا کہ جماعت اہل حدیث اور وہابیت۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ایک ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہوتے ہیں۔ اگر کسی سنی عالم سے، بریلوی عالم سے آپ پوچھیں گے کہ سینکڑوں معنی ہوتے ہیں، عام آدمی کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اب آپ بتا دیجئے مولانا صاحب، مدرسے سے کیا پڑھ کے ہو، عالم بن کے آئے ہو آپ؟ تو وہ بتائے گا اہل سنت والجماعت، عشق رسول۔ میرے بھائیوں، کیا اتنے اشارے کافی نہیں ہیں؟ اتنے اشارے آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ایمان کے نام سے، دھرم کے نام سے، ایمان و یقین کے نام سے ڈھکوسلا ہے۔ خدا کی قسم، ڈھکوسلا۔ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں چھوٹے سے منہ سے۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو اسی اسٹیج پر ابھی آ جائے، بعد میں آ جائے، یہی پبلک کے بیچ میں بات ہوگی کہ اصل دین ہے کیا۔ جب رسول اللہ غار حرا سے لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جب یہ پہلا لفظ اور پہلی آیتیں جب رسول اللہ پر نازل ہوئی غار حرا میں، اور آپ کوہ صفا میں آئے، کوہ صفا میں اپنی قوم کو ایمان و یقین کی دعوت دینے کے لیے، تو ابو جہل، ابو لہب بپھر گیا۔ محمد تو نے اس لیے جمع کیا تھا ہم کو گیان بانٹنے کے لیے؟ خدا کی قسم وہ سمجھ گیا، ایک لفظ میں سمجھ گیا وہ کہ محمد کیا چاہتا ہے۔ محمد کے اس لفظ کا مطلب، اس سینٹنس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارا بھتیجا،
یہ ہمارا مکہ کا سب سے شریف اشرف، امانت دار، وفادار، وفاشیار، شرم و حیا کا پتلا، یہ کیا بول رہا ہے آگے؟ کیا بول رہا ہے؟ غار ہرا سے آ کر کوہ صفا میں لوگوں کا مجمع لگایا آپ نے اور کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ فوراً سمجھ گیا اور بات کو رد کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ عربی زبان، عربی زبان، عربی زبان۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو عرب میں پیدا کیا، عربی زبان میں قرآن نازل کیا، عربی زبان میں قرآن نازل کیا۔ جب رسول اللہ نے عربی میں خطاب فرمایا تو عوام کو سمجھنے میں تکلیف نہیں ہوئی، صرف اتنا فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو، یہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے، یہ مالک کا لفظ کیا ہو؟ کامیاب ہو جاؤ گے، سبھی بول رہے ہیں مالک بن جاؤ گے عرب اور عجم کے۔ بہرحال میں موضوع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، اشارہ کافی، عاقل رہا۔ ابو لہب تڑپ گیا، سمجھ گیا کہ محمد ہم سے چودراہٹ چھیننا چاہتا ہے۔ ابھی ہماری حرم شریف میں، ہمارا حرم شریف کے ہم متولی ہیں، حرم شریف کے ہم ابھی متولی ہیں، اس کے ممبران ہیں، سرداران مکہ، سرداران مکہ، اس کا ایک مجاور ہے، مؤذن ہے، سب ہے۔ محمد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بندگی ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں میری اطاعت ہونا چاہیے۔ مکہ والو، مکہ والو، اب تم کو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا، رسول مان کر اللہ کا رسول بن گیا ہوں میں۔ کل تک تمہارا خاندان کا ایک فرد تھا اور ایک بھتیجا یتیم ان پڑھ، لیکن اللہ نے مجھ پر وحی نازل کر دی، نبوت سے سرفراز فرما دیا، تمہارے لیے مجھ کو ایک پیغمبر، پیغام رسا، میسنجر بنا دیا۔ میں میسیج دینے آیا ہوں تم کو اللہ کا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سلسلے میں میری اطاعت کرو۔ یہ ہے شروعاتی کلمات۔ آگ لگ گئی پورے مکہ میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، پورے مکہ میں 13 سال تک نبی کا جینا دوبھر کر دیا۔ سوچئے ذرا، سوچئے، آج دنیا بھر میں ایمان و یقین کے چرچے صاحب، ہماری